رضوان کا 2 دن میں 2 مختلف برے اعظموں میں 50 سکور کرنے کا کارنامہ۔ رضوان نے کولمبو سری لنکا میں پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلا اور کینیڈا کے شہر میں وینکوور نائٹس کی طرف سے گلوبل T20 میچ میں شرکت کی۔ پاکستانی کرکٹر محمد رضوان نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ اور گلوبل T20 کینیڈا لیگ 2023 دونوں میں اپنی ناقابل یقین کارکردگی سے مدعوؤں کو حیران کر دیا ہے۔ بدھ کو دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے دوران رضوان نے اپنی شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا جب وہ سرفراز احمد کے متبادل کے طور پر میدان میں اترے جو گیند سر پر لگنے سے زخمی ہوئے۔ پہلی اننگ میں انہوں نے 67 گیندوں پر 50 رنز کی شاندار ناقابل شکست اننگ کے ساتھ پاکستان کی 410 رنز کی کمانڈنگ لیڈ میں اہم کردار ادا کیا، جس میں 4 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ تاہم پاکستان نے دوسرا طویل ترین فارمیٹ کا کھیل 1 اننگ اور 222 رنز سے جیتا اور 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں 0-2 سے جیت لی۔ ناظرین، جمعرات کو ٹیسٹ میچ کی فتح کے بعد دائیں ہاتھ کے بلے باز نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور مذکورہ T20 لیگ میں وینکوور نائٹس کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے کینیڈا روانہ ہو گئے۔ کم سے کم آرام کے ساتھ 14,000 کلومیٹر کا ایک لمبا سفر برداشت کرنے کے باوجود اس نے میچ شروع ہونے سے عین قبل جمعے کو پہنچنے پر تھکن کے کوئی اشارے نہیں دکھائے اور فوراً ہی میدان میں اپنی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ برامپٹن ولوز کے خلاف میچ میں 31 سالہ کھلاڑی نے ایک بار پھر اپنی قابلیت کا ثبوت دیا کیونکہ انہوں نے صرف 42 گیندوں پر 52 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی، جس میں 2 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ ناظرین، وکٹ کیپر بلے باز نے 2.5 اوورز باقی رہ کر 130 رنز کے ہدف کا کامیابی سے تعاقب کرنے کے بعد وینکوور نائٹس کو 9 وکٹوں سے فتح دلائی۔ ان کی میچ جیتنے والی اننگ نے انہیں مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔ میچ کے بعد کی کانفرنس کے دوران کپتان راسی وان ڈین ڈوسن رضوان کے لیے اپنی تعریف کو روک نہیں سکے اور انہیں سپر ہیومن قرار دیا۔ وین ڈیسن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ رضوان مافوق الفطرت ہے، سیدھا ہوائی جہاز سے، اور میچ میں وہ اگلے میچ سے پہلے یہاں آیا اور سیدھا میدان کی طرف بھاگا۔ ایک کپتان کے طور پر ٹیم میں اپنے تجربے والے آدمی کا ہونا بہت ہی شاندار ہے۔ ناظرین، ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کی دوسری پوزیشن مزید مستحکم۔ آسٹریلین ٹیم 118 پوائنٹس کے ساتھ پہلے، پاکستان 116 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے، بھارت 113 پوائنٹس کے ساتھ ہمراہ تیسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ون ڈے میں بھارت کی شکست کے بعد قومی ٹیم کی رینکنگ میں دوسری پوزیشن مزید مستحکم ہو گئی ہے۔ ویسٹ انڈیز نے بھارت کو دوسرے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے شکست سیریز 1-1 سے برابر کر دی، جس کے بعد بھارتی ٹیم کی رینکنگ پوائنٹ اب 113 رہ گئے ہیں۔ نئی ون ڈے رینکنگ میں 5 مرتبہ کی عالمی چیمپئن آسٹریلین ٹیم 118 پوائنٹ کے ساتھ اب بھی پہلے، 1992 کی عالمی چیمپئن پاکستان 116 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے، نیوزی لینڈ 104 پوائنٹ کے ہمراہ چوتھے، عالمی چیمپئن انگلینڈ اور جنوبی افریقہ 101 پوائنٹس کے ہمراہ بالترتیب پانچویں اور چھٹے، بنگلہ دیش 95 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں، افغانستان 88 پوائنٹس کے ہمراہ آٹھویں اور سری لنکا 87 پوائنٹس کے ساتھ نویں، جبکہ 1975 اور 1979 کی عالمی چیمپئن ویسٹ انڈیز ٹیم 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ نئے سینٹرل کانٹریکٹر کھلاڑیوں کی تنخواہوں میں 25 سے 35% اضافے کا امکان۔ لیگ کرکٹ کے لیے نوٹیفیکیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی پالیسی پر بھی نظر ثانی کیے جانے کا امکان۔ پاکستان مین کرکٹ ٹیم کو 2023-2024 کے سیزن کے لیے سینٹرل کانٹریکٹس اگلے ہفتے ملنے کا امکان ہے۔ معاہدوں کی میعاد 30 جون کو ختم ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) میں چیئرمین شپ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کے باعث اس میں 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق PCB کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین مصباح الحق کو آنے والے دنوں میں سینٹرل کانٹریکٹر کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی جانب سے منظوری کے بعد سینٹرل کانٹریکٹر کھلاڑیوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ PCB کے ہیڈ آف انٹرنیشنل کرکٹ عثمان وہیلا
اور چیف آپریٹنگ آفیسر COO سلمان نصیر نے سری لنکا کے حالیہ ختم ہونے والے ٹیسٹ ٹور کے دوران سینٹرل کانٹریکٹر پر بات کرنے کے لیے پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اور دیگر سینئر کھلاڑیوں سے بھی ملاقات کی۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر انفارمیٹو ویڈیو اب تک بھر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔